السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں وید کے بے شمار منتر کے اندر وہ علامات، وہ نشانیاں جو نشانیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ہم نے اسلامی تاریخ کے اندر جو پڑھا ہے، ٹھیک وید کے ان منتروں کے اندر انہی علامات کو بتلایا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان منتروں کے اندر جن شخصیت کی مناسبت سے کہا جا رہا ہے وہ کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ یعنی ہندو بھائیوں کی کتابوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی ابھی اس انتظار میں ہیں کہ انتم مہارشی، آخری ارشدوت، آخری پیغمبر آئیں گے، جبکہ وہ علامات جو ان منتروں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان علامات کی روشنی میں وہ آخری پیغمبر آ چکے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا ہم اس ایپیسوڈ کے مادھیم سے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، آپ جس کے منتظر ہیں وہ آ چکے ہیں، اور آپ کی کتاب میں جن کی بعثت کی مناسبت سے باتیں کی جا رہی ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ لہٰذا اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینی ہوگی۔ اور بھی کئی ایک منتر کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جیسا کہ اتھروید کے اندر اس منتر کا مطالعہ کیا جائے، اشترا یسا پرواہنو ودھو منتو دیوردشا ورشما رہتسیا نجھڑتی دیو اشمانا اپس پر شبہ۔ یہ اتھروید کی عبارت ہے، اتھروید کا منتر ہے، اور اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی سواری اونٹ ہوگی، 20 اونٹنیاں ان کی ملکیت ہوں گی،
ان کی سواری کی عظمت آسمان کی بلندی کو چھوتی ہے۔ دویر دو دش دس دویر دش دو دس یعنی 20 ودھومنت مادہ اونٹنیاں، یعنی 20 اونٹنیاں وید کے اس حوالے میں جس مقدس ذات کی پیشین گوئی کی گئی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ جنگ الغابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 اونٹنیاں تھیں۔ ڈاکٹر ایم اے شریواستو نے اپنی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتیہ دھرم گرنتھ میں لکھا ہے کہ اس منتر کے پورے مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہندو دھرم کی کسی بھی مہان شخص کی سواری اونٹنی نہیں تھی۔ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آسمان کی بلندی کو چھو کر آئی ہے، جسے واقعہ معراج سے یاد کیا جاتا ہے۔ عشائے مامہی شتم نشکان دش سترجہ ترنشتا نیورتام سہسترا دشا گونام اتھروید۔ ایشور مامہ رشی کو 100 سونے کے سکے دے گا، 300 گھوڑے اور 10,000 گائیں دے گا، 300 گھوڑے دے گا اور 10 ہار مالائیں دے گا۔ 100 سکے سے مراد حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے 100 اصحاب ہیں۔ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے، دونوں مرتبہ کے مہاجرین کی مجموعی تعداد 100 ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ایم اے شریواستو نے لکھا ہے کہ 100 سکے سے مراد اصحاب صفہ ہیں، 300 گھوڑے سے مراد 313 اصحاب بدر ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے لکھا ہے کہ سنسکرت میں 300 سے زیادہ کے لیے بھی 300 کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہوا ہے۔ گھوڑا بہادری کی علامت ہے، یہ صحابہ بھی بڑے بہادر تھے، اسی وجہ سے انہیں گھوڑے سے تشبیہ دی گئی۔ 10,000 گائے سے مراد فاتحین مکہ ہے، جنہوں نے غیر معمولی شفقت و محبت اور عفو و درگزر کی ایسی بے مثال تاریخ قائم کر دی کہ جسے قیامت تک کی انسانیت یاد رکھے گی۔ لفظ گائے نیکی کے معنی کی ادائیگی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیکیوں کے پیکر تھے۔ 10 مالائیں سے مراد عشرہ مبشرہ ہیں، جنہیں اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ جس طرح گلے کی چاروں طرف مالائیں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ اصحاب رسول، یہ اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتے تھے، جو ہر وقت دین و ایمان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ بات صرف ویدوں ہی میں نہیں بلکہ ہندو مذہبی کتاب پرانوں میں بھی بڑی تفصیل سے آئی ہے۔ پرانوں کے شواہد داودا شیام شکل پکششیا مادھوے ماسیما مادھوم جاتے ددر شتوہا پترم پترو ہشتمان سو، جس کی پیدائش سے دکھی لوگوں کو خوشیاں ملیں گی، اس کی پیدائش مدھو ماس چیت ویشاکھ کا مہینہ میں سوموار کو چاند کی 12 تاریخ کو ہوگی۔
کلکی پران لنگ چھیدی شکاہنہ سمشرودھاری سدوشکا اچلاپی سروبھکشی بھوشیتی جنومم وناکولم چ پشوستی شام بھکشیا متاما مسلے نیوا سنسکارہ کوشیرو بھوشتی تسمان مسلونتوی جاتیو دھرم دوشکاہ اتی پیشاچ دھرمچ بھوشیستی میا کورتا بھوش پران وہ مختون ہوں گے داڑھی رکھے ہوں گے اونچی اور مضبوط آواز میں بلائیں گے یعنی اذان دیں گے گوشت ترکاری دونوں کھائیں گے مشراہاری ہوں گے اللہ ایشور کے نام سے ذبح کیا ہوا کھانا ہی کھائیں گے حلال گوشت کھائیں گے اور انہی سے اسلام دھرم پھیلے گا ایتسمنن تری ملچ آچارین سمونتیہ محمدہ اتی کھیاتا ششیاشاک سمونتہ مہابھش پران بیرون ملک کا ایک مبلغ دھرم گرو اپنے شاگردوں سمیت آئے گا جن کا نام محمد ہوگا وہ ریگستان کا رہنے والا ہوگا ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو دھرم گرنتھوں میں بہت معروف ہیں اور ہندو برادران کو اپنی نجات کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دیگر اقوام کو، اور اس لیے بھی کہ یہ اللہ کا اپنا رسول اور اس کا حکم ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ تو ان منتروں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس منتر میں واضح طور پر تاریخ کی کتابوں کے اندر جو ہمیں باتیں ملتی ہیں اس سے 100% وید کے یہ منتر ٹیلی کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور وید کے ان منتروں کا جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وید کے ان منتروں کے اندر، قرآن کے اندر جن شخصیت کا ذکر ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اتھروید کا یہ منتر پڑھا گیا تھا، اشترایسا پروانو ودھو منت دوردشا ورشمار رتھسیا نچھرتی دیویشمانا اپسپرشا، کہ اس کی سواری اونٹ ہوگی۔ اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے۔ پھر 20 اونٹنیاں ان کی ملکیت ہوں گی۔ اس کی سواری کی عظمت آسمان کی بلندی کو چھوتی ہے۔ دوردشا دودس یعنی 20 ودھومنت مادہ اونٹنیاں، یعنی 20 اونٹنیاں وید کے اس حوالے میں جس مقدس ذات کی پیشین گوئی کی گئی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسا کہ ایک جنگ الغابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 اونٹنیاں تھیں، اور ڈاکٹر M.A. شریواستو نے اپنی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتیہ دھرم گرنتھ میں لکھا کہ اس منتر کے پورے مصداق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہندو دھرم کی کسی بھی مہان شخص کی سواری اونٹ نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اس منتر میں یہ کہا گیا کہ آپ کی جو سواری ہوگی وہ آسمان کو چھوتی ہوئی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری یعنی براق کے اوپر، جیسا کہ حدیث کی کتابوں کے اندر بھی اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی بہت تفصیل سے موجود ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، دروازہ بند تھا، اور دروازہ بند ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا گیا، اور جب باہر آپ کو نکالا گیا تو دروازے میں جو کنڈلی لگی ہوئی تھی وہ ہل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جایا گیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو صاف کیا گیا، اور پھر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ تھے۔ وہ سواری جسے براق کہتے ہیں، آدمی کی جو نگاہ ہوتی ہے یا براق کی جو نگاہ تھی، حد نگاہ اس کا ایک قدم تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں جاتے ہیں، جہاں پر حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہیں، اور جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہیں، جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود نہیں، کم و بیش 1,24,000 نبی وہاں پر تشریف تھے، اور تمام نبیوں کی امامت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، اور وہاں پر امامت کرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے، دوسرے آسمان سے ہوتے ہوئے، تیسرے آسمان سے ہوتے ہوئے، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان، اور اس سے آگے جانے کے بعد جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ آگے میں نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دوست کہیں اپنے دوست کو ایسے مقام پر چھوڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ اب اگر جو میں آگے جاؤں گا تو یہ جو میرے پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پر جل جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان نگاہوں سے، ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دنیاوی آنکھ ہے، اس دنیاوی آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور ہی نہیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ وہ شخص سب سے بڑا جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا لا تدرک الابصار، ان آنکھ کے اندر وہ پاور ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ ہاں، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آنکھ کے اندر وہ پاور عطا کرے گا جس پاور کے ذریعے اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن وہ بھی ادراک نہیں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، حیت ہے، جیسا کہ کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم پورے طور پر دیکھ لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادراک کرنا، یعنی پورے طور پر دیکھ لینا۔ لیکن چاند کو ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا دکھتا ہے بڑا، سورج کو ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا دکھتا ہے جبکہ ہے وہ بڑا، تو اس کو ہم ادراک نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جنت میں جب جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا جو دیکھے گا تو اس کو ادراک نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ تو ہوگا، لیکن جس طریقے سے ہم چاند کی
کو دیکھتے ہیں، اس کی حیت کتنا بڑا ہے، اس پوری پوزیشن کو نہیں دیکھتے ہیں، سورج کی پوری پوزیشن کو نہیں دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مشاہدہ کریں گے۔ لیکن اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر اتنا پاور ہی نہیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بہرحال جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو فلاں پہاڑ کے اوپر میں اپنا عکس ڈال رہا ہوں، اگر جو ہے میرا عکس اس پہاڑ نے برداشت کر لیا تو تب تم مجھے دیکھ لو گے، اور اگر برداشت نہیں کر پایا تو ایسی صورت میں تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تجلی کیا تو پہاڑ کیا ہوا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے، فلما افاق قال سبحانک، جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ تیری ذات پاک ہے، انی تبت الیک وانا اول المسلمین، میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں کہ میں نے ایسی چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا کہ جو اس دنیاوی زندگی کے اندر لا حاصل چیز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیاوی نگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کر پائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے ہم کلام تو ہوئے، گفتگو تو کی، بات چیت تو ہوئی، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کو فرض کیا۔ 50 وقت کی نماز جب لے کر کے آئے چھٹے آسمان کے اوپر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آج کی شب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ نے بتلایا کہ 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے، اس لیے کہ مجھے میری امت کی مناسبت سے تجربہ ہے کہ میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، تو یہ 50 وقت کی نماز آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، تخفیف کا سوال کرتے ہیں 10 4 مرتبہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر 5 یعنی 45 وقت کی نماز جو ہے کم کر دی گئی۔ امت محمدیہ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے بہت بڑا احسان ہے کہ 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھ ہی نہیں پاتے، اور اگر 50 وقت کی نماز ہوتی تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ 5 وقت کی جب باقی رہ گئی تو پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ مزید جا کر کے تخفیف کا سوال کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اب شرم آتی ہے، اب میں اپنے رب کے پاس نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن ثواب میں 50 وقت کا دوں گا۔ آئے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مکمل واقعہ بیان کر رہے تھے مشرکین مکہ کے سامنے۔ ابو جہل بھی اس میں تھا۔ کہا کہ اگر میں پوری قوم کو بلا لوں تو ایسی صورت میں آپ اپنی بات کو بدل تو نہیں دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی بات کو کیوں بدلوں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت عقل میں آنے والی بات ہی نہیں تھی۔ اس وقت کی جو سواری تھی، یعنی اونٹ کی جو سواری تھی، اس سواری کے ذریعے کم و بیش 40 دن خانہ کعبہ سے بیت المقدس جانے میں لگتا تھا، فلسطین جانے میں لگتا، اس وقت کی جو سواری تھی۔ اور کوئی شخص کہے کہ میں رات میں گیا اور پھر واپس آ گیا
تو جس نظریے سے وہ دیکھ رہا تھا اسی اعتبار سے تو واقعی میں عقل آنے والی بات نہیں تھی۔ تمام لوگ مذاق اڑانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس کے اندر موجود تھے، بلکہ بعض تاریخی روایت کے مطابق انہیں بلایا گیا اور کہا گیا، مشرکین نے کہا کہ دیکھو تمہارا دوست جو ہے کس طرح کی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اس سے اونچی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو میں اس کو یقین کر لوں گا۔ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے خطاب سے نوازا، حضرت ابوبکر صدیق کو۔ تو اس واقعے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی وہ زمین سے آسمان کی بلندیوں کو چھوا، اور اس منتر کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ان کے سامنے جو سواری ہوگی، ان کے پاس جو سواری ہوگی وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی ہوگی، جیسا کہ اس منتر کے اندر، اتھروید کی اس منتر کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ورشما رہت سیا نچھڑتی دیو اشمانا اپس پر شبہ، کہ ان کے پاس جو سواری ہوگی وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی ہوگی۔ تو یہ تمام حوالے جو میں نے آپ کے سامنے وید کے اور قرآن کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو میرے ہندو بھائیوں، میں اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ تک میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ آپ جن شخصیت کے منتظر ہیں، جس شخصیت کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آئیں گے، وہ آخری پیغمبر آ چکے ہیں، اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ جیسا کہ اس کی تائید میں نے آپ کے سامنے آپ کی کتابوں سے حوالہ پیش کیا ہے۔ آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کیجئے اور مذہب اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اسلام ہے، اس اسلام کو قبول کیجئے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا اور جہنم سے نجات دے گا۔ اگر آپ اس شرک کے اندر ملوث رہتے ہوئے، بت پرستی کرتے ہوئے اگر اس دنیا سے چلے گئے تو کسی بھی صورت میں اس جنت کے اندر انٹری نہیں ہوگی۔ جنت میں انٹری کے لیے ضروری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں حق اور سچ بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔